بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ سورہ روم قرآن کریم کی 30ویں سورہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ روم کی ابتدا میں 2 پیش گوئیوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی عظمت کی 7 نشانیوں کا تذکرہ ہے، چند اور باتیں ہیں جو آخرت اور مشرکین کے بعض عقائد کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ الف لام میم، مغلوب کر دیے گئے رومی قریب ترین زمین یعنی شام میں، اور اب وہ اپنی مغلوبیت کے بعد دوبارہ سے غالب آ جائیں گے۔ چند ہی سالوں میں اللہ ہی کے لیے تمام اختیارات پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی رہیں گے، اور اس دن ایمان والے خوشی منائیں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ مدد دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ نہایت غلبے والا اور رحم والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ وہ تو بس جانتے ہیں دنیا کی زندگی کا ظاہر، اور آخرت کے معاملے میں وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس زمانے میں اہل فارس اور اہل روم کی شدید جنگیں جاری تھیں۔ یہ 2 اپنے دور کی بڑی سپر پاورز ہوا کرتی تھیں، اور جب دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہوں تو دونوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو ختم کر دیں۔ رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، کبھی یہ ہوتا کہ رومی غالب آتے، کبھی یہ ہوتا کہ اہل فارس غالب آ جاتے۔ مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ اہل فارس غالب آ جائیں، کیونکہ مشرکین مکہ بت پرست تھے، اہل فارس آتش پرست تھے۔ مشرکین مکہ آخرت کے منکر تھے اور اہل فارس بھی آخرت کے منکر تھے۔ تشابہت قلوبہم کے مصداق، دل جب ملتے جلتے ہوں تو ایک دوسرے کی کامیابی اور ناکامی بندے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اہل اسلام جو تھے وہ رومیوں کو اس لیے زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ رومی اہل کتاب تھے، اور اس لیے بھی کہ رومی آخرت کو مانتے تھے اور ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں۔ تو اہل اسلام کی چاہت ہوتی تھی کہ رومی غالب آ جائیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اہل کتاب نے انہیں حبشہ میں پناہ دی تھی، جیسا کہ نجاشی کے واقعے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا کہ اہل فارس نے اہل روم کو شکست دے دی شام میں، تو مشرکین مکہ اور بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ یہ بہت اچھا ہو گیا، اب جیسے فارس والے روم پر غالب آئے ہیں ایسے ہی ہم بھی ایک دن تمہیں ختم کر دیں گے، یعنی اہل اسلام کو۔ صحابہ کرام پر یہ بات بہت گرا گزری، اور اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ روم کا نزول ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رومی ابھی تو مغلوب ہو گئے، لیکن بہت جلد وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور اللہ نے اس غلبے کے لیے ایک ٹائم فریم بھی دے دیا، فی بضع سنین، چند سالوں میں، جبکہ ایسی کوئی پیشن گوئی کرنا بہت مشکل ہے، خصوصاً جب 2 سپر پاورز آپس میں لڑ رہی ہوں تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بھئی کس کا پلہ بھاری ہوگا، لیکن یہ تو اللہ رب العزت بتانے والا ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہی فتح بھی دیتا ہے، وہی شکست بھی دیتا ہے۔ لیکن مشرک تو نہیں مانتا اس بات کو، لیکن صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جب قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی اور مشرکین مکہ صحابہ کرام پر طعن کر رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اعلان کر دیا، گلیوں میں جا جا کر اعلان کیا، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں میں رومی پھر غالب آ جائیں گے، اہل فارس کو شکست ہوگی۔ تو مشرکین مکہ نے
سوچا کہ یہ عجیب بات کر رہے ہیں، اتنی بڑی شکست ان کو ملی ہے، یہ دوبارہ کیسے اب فتح حاصل کر سکتے ہیں رومی؟ انہوں نے آ کر ابو بکر صدیق سے کہا تمہارے صاحب نے جو بات کی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا کرتے ہیں ہم دونوں اس پر شرط لگاتے ہیں۔ ترمذی ابواب التفسیر میں ہے، اس وقت شرط حرام نہیں تھی، شروع کے دور کی بات ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا چلو ٹھیک ہے شرط لگاؤ۔ انہوں نے کچھ مال طے کیا، انہوں نے بھی جمع کروایا، انہوں نے بھی جمع کروایا کسی تھرڈ پارٹی کے پاس، مال کو رکھوایا کہ جو ہم میں سے شرط کو جیتے گا یہ سارا مال اس کا، ٹھیک ہے جی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی بضع سنین، کیونکہ بضع کا جو لفظ ہے اس کا مطلب 3 سے لے کر 9 ہوتا ہے، یعنی 3 سالوں سے لے کر 9 سال کے عرصے میں یہ کامیابی ہونی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا یہ تھوڑا سا ویگ ہے، یہ جو فگر ہے نا یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 3 سے لے کر 9، کوئی ایک طے کر لیتے ہیں، کوئی 1 سال بتا دو۔ آپس میں طے ہوا، ایک روایت میں 5 سال کے الفاظ، ایک میں 6 سال کے الفاظ ہیں۔ 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، رومی غالب نہ آئے۔ انہوں نے ابو بکر سے کہا چلو جی آپ شکست کھا گئے، سارا مال ہمارا۔ ابو بکر نے کہا جی ٹھیک ہے، ظاہر ہے میں نے وعدہ کیا ہے تو شرط میں ہار گیا۔ لیکن انہیں بڑا دکھ ہوا اس بات پر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ کی ہر بات سچی، میں نے تو شرط لگا لی تھی اور میں شرط ہار گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ 10 سال سے پہلے یہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بضع سنین فرمایا ہے، یہ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9 سال تک کے لیے ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے یہ 5 یا 6 سال پر کیوں حامی بھری، اور پھر یہی ہوا کہ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا اور 7واں سال آیا اور رومی غالب آ گئے۔ اللہ کی بات سچ تھی، لیکن بہرحال صدیق اکبر جو ہے وہ شرط ہار گئے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں کہ وہ شرط ہارے، اصل بات یہ ہے کہ یہ کس دن ہوا۔ اہل علم کا اس بات پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے حوالے سے یہ رجحان ہے کہ جس دن اہل روم نے اہل فارس کو شکست دی تھی، یہ وہی دن تھا جس دن اہل اسلام نے شکست دی تھی مشرکین مکہ کو جنگ بدر میں۔ تو یہ دوہری خوشخبری تھی، اور اس صورت میں آغاز اسی بات سے ہے۔ تو یہ 2 بڑی پیشن گوئیاں تھیں، ایک طرف اہل فارس کو شکست ہوئی روم کے ہاتھوں، دوسری طرف مشرکین مکہ کو شکست ہوئی اہل اسلام کے ہاتھوں۔ الحمدللہ بنصر اللہ ینصر